إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد واجب الاحترام سامعین کرام، خطبہ جمعہ واسطے بہت سارے مضمون ذہن گردش کر رہا ہے اور سارے دا حق ہے انہوں دا بیان ہوئے، انہوں چو کسے نو نظر انداز نہیں کیتا جا سکتا۔ اس تو تھوڑا تھوڑا بیان ساریاں باتاں دا ہونا جنہاں چو ساراں تو پہلی بات تے یوم آزادی ہے۔ اے خطبے تے بہن تو پہلا ہی اپنے ساتھی نے دسیا وہ مسجد چو رات نکلیا تے دو مولوی حضرات جا رہا جی اور انہاں دوہاں نے آکھیا کہ 2 سال دے اندر اندر ملک تباہ ہو جانا تو سانو خوشی ہوگی کہ ساڈے وڈے جڑے تھے نا دیوبندی عالم وہ پہلا ہی آندے سی ملک نہیں بننا چاہیے تے محمد علی جناح نے کیتا تو ایسی بکواس کیتی وہ آندا بیان نہیں میں کر سکتا۔ اس پاروں یہ جا غداران ملت اور ملک دے دشمن جڑے نا اس ملک دے اندر رہ رہے یہ ایسے تعاون دے سمجھو کیڑے ہے کہ جنہاں تو اللہ تعالیٰ پناہ دے اور ان دیا سازشاں تو ملک نو محفوظ رکھے۔ دنیا دی دوسری قوماں واسطے میرے پراؤ عزیزو آزادی ایک دنیاوی معاملہ کہ فلاں قوم نو کر دیو تو اپنی حکومت بنا دیو تو عیاشیاں کرو۔ مسلمان دے نزدیک آزادی عقیدہ توحید دا تقاضا ہے۔ اسی مسلمان ہی نہیں رہ سکتے اگر سارے اپنے آزاد ملک نہ اس گل نو پلے بننا قائد اعظم نو کی آکھنا تو مسلم لیگ نو کی آکھنا ذہن چ بٹھاؤ کہ لا الہ الا اللہ کی مفہوم ہے کہ کوئی حکومت نہ کرے کسی سے سوائے اللہ۔ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فقور و خاکاں نہ فقیر ہے نہ یہ دیکھ کے نا بنا نامراداں پاکستان کی کیتا جنہوں نے باغ ڈور سے بھائی کیوں ملک کے دشمن ہوگا جی اس کشتی نو تباہ کرنا چاہتے جہاں اسی بچے بیٹھے ہیں۔ پوری دنیا مسلمانوں کی نگاہ ہے کہ ایک طاقت ہے پاکستان جڑا ہے مسلمانوں کا ایک قلعہ ہے یہ بارے بدگوئی اور بڑیاں نیتاں یہ دین نہ دشمنی ہے۔ مسلمان جڑا غیراں دی غلامی کیا اپنے دی غلامی سب سے حرام ہے۔ یہ کیوں ساتھ تے حاکم بنایا تے اپنے قانون چلاؤں دے؟ مسلمان صرف ایک حاکم دا مطیع اور فرمانبردار اللہ تو سواسی حکم منیے تے قرآن انہوں تحاکم میرا تاغوت آندا کہ لوگ اپنی حد تو بڑھ کے بندے ہی خدا بن بیٹھے اور بندیاں تے حکومت کر رہے پہ۔ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے قرآن کی ہے، ہر غلامی واسطے موت کا پیغام ہے۔ آیا ہی اس طرح کہ دنیا جن آقا بنے نا انہوں سارے تے بم مار دیں۔ اس کتاب نو کیوں سمجھتے جی مسئلے مسائل کی کتاب ہے؟ یہ دنیا چ آزادی کا پیغام ہے، نہ کوئی فغفور و خاکاں نے فقیر رہن سی اتنے نہ کوئی فٹ پاتھ تے رہن والا بھکھا مردا تے نہ کوئی شہنشاہی کردا، سب دا حاکم اللہ ہوندا او دی رعیت ہے اور اللہ دے طرف حکومت ذمہ دار ہوندی کہ لوگوں دی خبر ہے۔ اس تو آزادی تے پہلا کافراں تو جان چھڑاؤ گے تے قرآن تے عمل کرنے کی گنجائش کدے پیدا ہوگی؟ کریے یا نہ کریے بعد آپ اسی خدا نو حساب دیں گے، پہلا نامرادہ تسلط ختم ہوگا سانو موقع ملے گا ہم دین تے عمل کر سکیں۔ اس تو آزادی دین دے نقطہ نظر نہ قرآن تے عمل اور سمجھو جڑی توحید ہے وہ پورا ہونے کا ایک مظاہرہ۔ اگر ملک آزاد نہیں ہے سارے دنوں ہلا دیا گوڈیا پھڑ کے نہ بہن کوئی بھی جاگ دینا نہ ہلاؤ انہوں کون ہے تھان سر میاں کر کے بہ گیا ہوں ہی بہ گئے گل کبھی سننی ایداں دے لوگ میرے خطبے کی جڑ وڈ دیں پہلے ہی سر کر لیں ہوش نہ بیا کرو خطبہ کوئی بخیر ہے میں بہ جانا تھی سو جاندے۔ تو دین دے مطابق آزادی لا الہ الا اللہ دا ایک تقاضا ہے کہ کوئی حاکم نہیں ہونا چاہیے سوائے اللہ دے۔ یہ پہلا غیراں دی غلامی دا خاتمہ، کافر نہ مسلط ہو دین جڑے سانو اپنے دین تے عمل ہی نہ کرن دین، مڑ کے اپنے دی غلامی دا خاتمہ کہ ساڈے چاہے کوئی لوگ سرمایہ دار جاگیردار ملک دی باغ ڈور سنبھالن جو کافراں دا ہی قانون چلاؤندے رہن تے ایک بے ایمان تو جان چھٹی دوجے دے ہتھ آ گئے۔ اور پھر اپنے آپ تو میں آزادی ہے کہ کوئی آدمی اپنی من مرضی نہیں کر سکتا، نفسی خواہشات دا غلام نہیں ہو سکتا، اللہ دا فرما بردار لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما اتبع۔ پیغمبر خدا علیہ السلام فرماتے کوئی مومن نہیں ہوندا
جب تک اپنی مرضیاں چھڈ کے اس شاید ماتحت نہیں ہو جاتا جی میں رب کو لے کے اے تین غلامیاں ختم ہون گیاں اس دن آزادی کا سورج طلوع صحیح معنی آزاد اس دن ملک ہوگا انگریزاں تو جان چھٹ گئی الحمدللہ دوبارہ جڑے آندے وہ سکھ ہندو آ جان یہ انہوں کی اولاد ہے یہ جن چاہیے کیا جائے ٹکٹ لو تو جا کے سکھان چ آباد ہو جاؤ انہوں دھیاں دیو تو اسے ملک وسو کیوں پاکستان کی گڑی بیٹھے نہیں یہ ملک چنگا لگتا ہوا چلے جاؤ اتنے کئی مسلمان لڑکیاں دے قابو ہے ہوں بھی دے دیو جا کے حرامی ہو تسی اس نعمت کی ناشکری کر دے غیران دی غلامی تو آزادی پھر اپنے تو بھی آزاد ہونا یہ بھی جڑے نا بندے بن کے رسول اللہ دے امتی خواہ کے اپنا قانون چلاؤ یہ بھی طاغوت بالکل شیطان دے ایجنٹ جس دن یہاں کا تختہ اٹھا جاؤ گا اور دین نافذ کرنے والے حکومت سے بہن گے اس دن دوسری آزادی ہو اور پھر یہ کہ کوئی شخص اپنے نفس کی خاص کی پیروی نہیں کر سکا اللہ دے فرمان کی اطاعت اے تین غلامیاں تو آزاد ہو کے پھر اسی کہہ سکیں کہ ہون لا الہ الا اللہ سوائے اللہ دے ہن کوئی حاکم نہیں ساڈا اس تو غلامی تو آزادی یہ نعمت سمجھو اور یہ میں تمہیں سارا کہوں گا کہ نہ شکر اور احسان فراموش مسلم لیگی جڑے اللہ یہاں دے منہ کالے کرے جڑے آدھے مودودی صاحب نے پاکستان کی مخالفت کی تھی تے پلے ہے چیز تھی دنیا میں منوا ہی نہیں سکتے بھائی کیوں اسی ہندوؤں تو علیحدہ علاقہ چاہتے اج تک نہیں تھی منوا سکے تاری گل ہی کوئی نہیں تھی دنیا دیا گلیں کرتے جو سیٹاں نہیں دیں اپنے لوگ آتے یار بچے رہ کے سیٹاں لے پڑھو کتاب مسلمان اور موجودہ سیاسی قسم مودودی صاحب نے آخیا بھائی یہاں جو مرضی ہوگا میں دین کے مطابق تھی مسلمان ہی نہیں رہ سکتے جب تک تا آزاد علاقہ نہیں ہوتا تھی کتنے قرآن حدیث چلاؤ گے جب تاری اپنی ریاست نہیں انہوں پڑھو جب تو پتا لگے بھی دین کیوں تنگ کرتا سانو کیا آزادی چاہو خدا کا نام ہے زمانے ہر بندے تک اس کتاب نو پہنچاؤ خرید کے دو لوگوں تاکہ جڑا فتنہ پیدا ہو رہا ہے نہیں تو سین کی کہڑی لوڑ یہاں خبیثاں نو سمجھایا جائے بھائی تا اسلام ہی خطرے چ اگر تا اپنا آزاد ملک نہیں کتے قرآن حدیث سے عمل ہونا چاہیے پھر تھی غیران دے غلامی آزادی مسلمان کا دینی مطالبہ اس تو اگلی گل یہ ہے دوسرا نمبر میں تھوڑے سامنے عادت کے خلاف رومال لے کے بیٹھا اگے میں رومال نہیں لینا گرمی بھی ہے مگر میں رومال لیا کیونکہ میرے بھائی ماسٹر عابد صاحب عمرے تو واپس لوٹے اور انہوں نے آدھے میں نے تحفے کے طور رومال دیتا تو مینو آخیا تھی پہن کے بہنا میں تھوڑے سامنے صاف آنا کہ مکہ اور مدینہ کی ہے بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی کہ اس جان ہے جہاں کا آدمی دیوانہ ہو جائے دین کی ہے اسلام کی ہے خلاصہ اتنا ہی ہے بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی کہ اس جان ہے جہاں کا آدمی دیوانہ ہو جائے اللہ کے رسول کی محبت جس طرح بچ جائے وہ آخر میں تو سوا کسی بھی نہیں سننا چاہوں گا میرے سامنے نہ کوئی قول امام پیش کرے تو نہ کوئی قول صحابی پیش کرے سارے میرے سر دے تاج ہے مگر امتی رسول اللہ دے غلام ہے دین اللہ دے رسول ہے بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی کہ اس جان ہے جہاں کا آدمی دیوانہ ہو جائے ایک ہی پیار ہے ایک ہی محبت ہے کہ سب یہ تحت ہے اونی محبت ہونی ہے کسی نے دینی اور رسول اللہ دے قریب ہوگا جنہ پرا ہٹ گیا اُنہ ہی بھائی سارے لیے کچھ بھی نہیں لگتا اسی رسول اللہ دی امت ہیں کسی اور دی امت نہیں اس پاروں عرب شاعر نے جو کیا بے نجد چو آدمی آیا نجد وہ علاقہ جتنے لیلا ہوئی ہے مجنون وہ جی محبت ہوا تو لیلا مجنون کی گل تو درمیان چاہ نہیں گل تو محبت کی ایک محبوب ہونا چاہیے وہ محبت دل چ نہیں تجربہ اور واہ نجد من سیاوی عند القدوم لقرب الدہر لقرب العہد بالدار شاعر آندا میرے کپڑے سون کے ویکھو گا تذبہ ورواہ نجد من سیابی میرے کپڑیاں چ بھی نجدیاں خوشبوئیں آ رہی لیکن عند القدوم لقرب العہد بالدار اس پاروں پہ تازہ تھا تو میں اس شہر چ آیا جتھے میرا محبوب رہندا اللہ دے رسول علیہ السلام خاک یثرب دو عالم خوش ترس اے خنک شہر ہے کہ آندا دل بڑا مدینہ شریف دی مٹی دو جہان تو بہتر اس شہر نالا بھی کتنے ہونا جتنے رسول کا ممبر سے حضور تقریر فرماؤندے سی آپ کی قبر پاک ہے جبریل اتنے اترتا سی اس تو مکے مدینے اگر کوئی جاندار ہو تو آ کے تحفہ دینا تو یقین اس قابل ہے ویسے انہوں اپنے گل چ رکھی اللہ رسول کی محبت تو کے اور کوئی دین نہیں سارے دین کی جڑ ہے بھی محبت پیدا ہو جائے تو حکمت عمل آپ آسان ہو جائے یہ اتنا زور ہے تو سنت سے بھی عمل ہوتا تو فرضاں سے محبت آپ کھچ کے کراؤں گی شاد باش عشق خوش سودائے ماں اے طبیب جملہ علت ہے سارے لوگ کٹے جاندے آندے جی شہبت نہیں جاندی یا نہیں جاندی وچ کھیلن والی کوئی انجن تے کڈے نہ انہوں دل تو چلے وہ اللہ رسول دی محبت ہے اینوں دل چ بار دوجیاں دی تھاں ہی نہیں رہ جانا تو رومال اس پاروں میں ایسے اپنے چلیا بے رومال یادگار ہے حرمین
مکے اور مدینے کا تحفہ، اور مکہ مدینہ مسلمانوں کا سمجھو سب کچھ۔ ظالم نے انہیں آخیا اتنے بم برسا دیا، پر یہاں تے خدا دی لعنت ہوے ظالم تے مسلمانوں دے آپ رب حفاظت کروں گا۔ آپ رب نے کدی حفاظت کرنی؟ اپنی کمزوری گلوں لا کے رب دے والے کر رب حفاظت کرنا پھروں گا۔ تسی مر گئے جی، تواڈے حکمران کھڑے ہوندے، امت کھڑی ہوندی ساری مشرق تو مغرب تک، نہ لیا جنے مکے میں بوٹیاں اڑا دیں گے، دنیا کمب دی۔ تسی آندے رب آ کے اپنا کر بلے، جو وہی گل ہے جی موسیٰ علیہ السلام نے قوم نے کیا ہے بچوں تو تیرا رب لا کے لڑو، اسی تو آرام نہ بیٹھے جب فلسطین فتح ہو جائے گا اسی آپ بھر جائیں گے۔ ہاں کوئی کر کرے گا، اور رب کی مدد آتی ہے، مگر پہلا ان تنصر اللہ ینصرکم، تسی رب دے دین دی مدد کرو، رب تہاڈی مدد کرو۔ اس تو دین دے نال کھڑے ہو، کوئی انہوں بری نگاہ نہ دیکھے تو جان دینے لی تیار ہو، پھر انشاءاللہ اللہ اور دے فرشتے امداد بھی موجود ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار، اب فرشتے اتر سکتے۔ اور ہن تیسری بات کہنا دینا اشتہار بازاراں چ لگے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، راج جڑا نوائے وقت ہے وہ بھی رنگین سوابار ہے، فضائل رجب اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کی کراں، اسے تو دنیا میرے خلاف ہے، رجب دے اندر معراج دا رائی بھی ثبوت نہیں، کیڑی گل کریے؟ راتاں منائیاں جا رہی ہیں، حلوے پک رہے سارے، خدا دا نام منو، دنیا دی کوئی کتاب دس لے معراج رجب سے لیاؤ کوئی سند دی، معراج النبی دا کوئی ثبوت رجب دے اندر ہے گا؟ 27 دا کوئی ہے گا ذکر؟ کچھ بھی نہیں۔ میں دو چار نمونے کے طور پر دیا، تحقیق ہونی چاہیے، مسلمان تحقیق کی بازی تو ہر گیا، سنی سنائی گلاں مگر لگے ہے، کوئی نہیں پتا کرتا کہ دین جے شاید جڑی دا وجود بھی ہے گا، اسی اینے خرچے کرنا ہے، ایک بیج ہی ہے نہیں تے درست کر تو نکلا۔ معراج برحق کیا واقعہ درست ہے، مگر نہ سال دا پتا کہ نہ مہینے دا پتا نہ تاریخ دا پتا، بالکل۔ اے الخصائص الکبریٰ امام سیوطی دی جی سارے بریلوی حضرات آتے امام سیوطی نے جاگدے حضور علیہ السلام کو اینی واری بخاری جی پڑھی، ہوں بھی جاگدے حضور نہ ملاقات ہوتی، میں وہ پڑھنا بھائی سیوطی صاحب کی کیا ہے، 9ویں صدی دے مجدد لکھ دے الخصائص الکبریٰ پہلی جلد ہے، معراج دی حدیثاں ساریاں کٹھیاں کیتیاں، 162 صفحے دے پھر لکھ دیا کہ حضرت عمر بن العاص فرماؤندے اسرے بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ 17 من شہر ربیع الاول قبل ہجرہ بسنہ، کہ معراج جڑا ہجرت تو 1 سال پہلا ربیع الاول کی 17 تاریخ سے جدوں آیا، دوجا لکھیا ہی کوئی نہیں کول 17 ربیع الاول ہے، وہ بے سند ہے، کوئی یہ بھی شے نہیں، مگر میں حوالہ دے رہا بھی ایڈا وڈا مجدد جنوں تسی آندے نا حضور نہ ملدا، وہ 17 ربیع الاول گزر چکا پہ، وہ ذکر کردا ربیع الاول سے ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ تیسری جلد ہے، یہ صفحہ 99 ہے، اتنے فرماؤندے ہیں کہ لوگوں سن لو کہ سدی چاہتا بے 16 مہینے ہجرت تو پہلا ہوا، پارا قول سدی یکون الاسراء فی شہر ذی القعدہ، اس حساب نہ ذی القعدہ دے مہینے چ بنتا ہے، والا قول زہری وروا یکون فی ربیع الاول، تے زہری اور وروا جو کچھ کہہ رہے ہیں انہوں دے حساب سے ربیع الاول چ بنتا ہے۔ وقال ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا عثمان سعید بن مینان جابر بن عباس قالوا ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الیوم الاثنین الثانی عشر من ربیع الاول، امام ابن ابی شیبہ فرماؤندے کہ حضرت جابر بن عباس تو روایت ہوندی کہ رسول اللہ اس سال پیدا ہوئے جدوں ہاتھی والے نے حملہ کیتا، سوموار دا دن سی 12 ربیع الاول سی، وفیہ بعثہ اور ایسے مہینے چ آپ کو نبوت ملی ہے، وفیہ عرج الی السماء اور ایسے مہینے چ آپ آسمان کی طرف اٹھایا گیا، وفیہ ہاجر آئے چ ہجرت کی، وفیہ مات آئے فوت فیہ انقطاع۔ ہاں امام لکھتا ہے جی سند منقطع ہے، کیونکہ جڑا سعید بن میلاد حضرت جابر بن عباس میں ملے ہی نہیں، انہیں انہوں نے کوئی بات سنی نہیں ہے، کس طرح کہہ سکتا کہ ابن عباس اور جابر نے کہ تحقیق جڑے پرویزی اٹھتے تو منکرین حدیث گھر بیٹھے فیصلے دیں حدیث کوئی شے نہیں، اگر دنیا کے اندر کوئی ریسرچ ہے سپریم کورٹ کوئی شے سپریم کورٹ کو نہیں تحقیق نہیں کر سکتا جنہیں حدیث بھی ہوئی، ایک گل بھی نہیں جنوں جان پڑ کی ہے، انسانی کوششاں ٹھیک ہے، وہ کوئی شے نہیں تے پسند آتی بات کرو، مگر ایک علم اس طرح ٹھکرا دینا جی حیثیت ہی کوئی نہیں، موتیاں کا ٹھہر ہے اور کوئی چاہتے جنوں بروز نہ اڑاتا کیا، تو امام فرماؤندے روایتی منقطع ہے۔ وفی اگے فرماؤندے وقت اختار رہا الحافظ عبد الغنی بن سرور المقدی فی سیرتی وقد اورد حدیث اللہ سے اندہ سندو ذکرنا فی فضائل شہر رجب ان الاسراء کان اللہ تصاوی الشرین من رجب واللہ عالم، اور حافظ عبد الغنی آندہ نہیں وہ 27 رجب سی 27 رات سی آندھے دا بیان سی فضائل رجب کر چکے ہیں، پورا رسالہ تبیین العجب
ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور خلال دو میں کہ رجب دی فضیلت ایک حدیث بھی صحیح نہیں، وہ نکلیا نہیں ایسے میں ٹونڈیا لب نہیں سکیا، ورنہ دو رسالے امامہ نے اتنے لکھے جنیاں اس بارے چاہیے کہ روزے دا صاحب کلی کلی دا پوسٹ مارٹم کیا کہ رجب دے اندر نہ روزے دی فضیلت دی کوئی حدیث ثابت ہے، نہ شب معراج دا کوئی ثبوت ہے۔ اس تو اگے سارے شیعہ دوست ہے انہوں کا بھی ذکر کرنا کہ انہوں کا ہو رہی علم ہے، وہ آدھے یار معراج مروج اس رات کوئی نہیں ہویا، رسول اللہ نبوت دی بشارت ملی ہے، قرآن دا پہلا ٹکڑا رمضان اتریا، مگر اطلاع آپ جڑی نا کہ تمہیں نبی مقرر کیتا گیا اے رجب دی 27 تاریخ میں ہوا، اور یہ روزے دا بڑا ثواب بیان فرمایا، مگر یہ شرط جڑی ہر شے نوں صاف کر بالکل دس جی کہڑی شے کھڑی کھڑی نہیں۔ اے میرے سامنے ایسے میرا القول فی شرح اخبار آل رسول ہے، کافی دی شرح 16ویں جلد ہے، اور یہ سمجھو 364 365 صفحے پر، تاکہ صفائی کر دیں بھی کسے دے پلے بھی رجب دا کچھ بھی نہیں، ہاں نہ شیعہ کو نہ سنیوں کو اپنے شوق پورے کر دیں۔ تو راوی بیان کردہ حسن ابن راشد کہ میں امام جعفر صادق کو سنیا کہنے لگے تینوں پتا کہ اللہ نے 2 عیدوں کے علاوہ مسلمانوں نے عید بنائی ہے، تو دسیا کہ وہ کیڑی عید ہے، فرمایا وہ دن ہے جس دن رسول اللہ نے حضرت علی نو کھڑا کر کے لوگوں کا امام بنایا سی غدیر تے، اور نال کیا تینوں پتا سانوں کی کرنا چاہیے، حسن روزہ رکھو، درود شریف استے آل محمد تے بہت پڑھو، انہوں دے دشمنوں تو تبرہ کرو، کیونکہ نبی جننے ہوئے وہ سارے اپنے اوصیاء نو ہدایت کر دے گئے کہ اے دن جڑے اپنا نائب مقرر کیتا جائے عید بنانا چاہیے، پہلا وہ عید غدیر بنائی ہے۔ قلت تو فما لمن صام قال صيام 60 شهر، کی ثواب ملے گا؟ فرمایا 60 مہینوں دے روزوں کا ثواب، ایک دن رکھو گے نا 18 ذی الحج عید غدیر 60 مہینوں کا ثواب۔ ولا تدا صيام يوم 27 میں رجب تے 27 جدوں رجب دی آوے دا بھی روزہ کوئی نہ چھڈی، فإنه اليوم الذي نزلت فيه النبوة على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہوئی وہ تاریخ ہے جہدے حضور علیہ السلام تے نبوت اتری، وثواب مثل 60 شهر لكم، یہ دا بھی ثواب 60 مہینے دے روزے دے برابر۔ اے میں اتنے علامہ مجلسی بھی لکھا الحدیث الاول ضعیف، انہوں دسیا نہیں کون ضعیف ہے، میں اتنے کر کے لکھتا کہ جڑا جد ہے دا قاسم بن یحییٰ دا حسن بن راشد معجم رجال الحدیث صفحہ 323 جلد 4 ضعیف۔ ہاں اس باروں سنی شیعہ دونوں کتابیں تھی اپنے دل نو ٹھنڈ پا لو بے رجب اور رمضان شریف اے جڑا معراج شریف یا حضور نبوت کچھ بھی بالکل کھولوں گلا، دین نو خراب نہ کرو، کوئی ہمیں ابوٹ پٹنگ گلا نہ کرے۔ میں رسالہ بلاغ القرآن ایک چھپدا کئی دوستوں تو گمراہ ہو گئے کیونکہ پرویز پھر بھی کسی حد چ رہندا سی، انہوں کو عقل سمجھی اے بلاغ القرآن تے ماسٹر محمد علی نے ایسا چھاپیا نا کہ نمازاں تے انعتیاد فلانا بیڑا ہی غرق کر کے رکھدا، جڑا پرویزی بھی نہیں سی کہیں تے جاہل مطلق نہ عربی نہ کچھ نہیں، مگر بہت پھسے چانگت بھی اور بھی کئی جگہ لو جی بڑا ہے بلاغ القرآن کھیت سوال ایک سمجھو چارٹ شائع کیتا کہ فتح الباری لے لو جی فلانا لے لو، مہینے دا فرق، سال دا فرق، دنوں دا فرق کڈ کے بخایا معراج دا، میں کسی ایک گل سے متفق ہے بے تینوں یہ کہنے دی کری رو تیرے تو پہلے تے کام کر گیا وہ تو کٹھا کیتا، وہ آپ ہی کہہ گئے کوئی نہیں ثابت، میں بھی کہہ رہا نہیں ثابت، اس تو جنہوں حدیث دے عالم آپ آنے بردی دی ٹوکری سر جب معراج برحقیا مہینہ اور تاریخ کوئی ثابت نہیں، تو انہوں ایک کام کرنے دی کری لوڑ ہے لوگوں نے پریشان کر لیا دے بجے میں ہون اسی کوئی ریسرچ کیتی منتے ہی نہیں، جو کچھ بھی تسی دس دے کام تو سارا پچھلے نے کیتا، وہ آپ چھان پھٹ کر کے دس گیا بے اینا کھرا تے اینا کی جھوٹ۔ تو اے معراج دے بارے جی معراج مننا کے برحق ہے، بالکل اللہ نے آپ نے سیر کرائی اور آپ نے سب کچھ دیکھا تے بڑے بڑے مناظر بھی بیان کیتے ہیں جنہاں چوں کچھ چیزاں اللہ نے سورہ بنی اسرائیل بیان بھی کی۔ اس موقع بھی مناسبت رکھا اس میں ایک گل جڑی اللہ نے بیان فرمائی کہ ماں اور باپ جڑے وہ بارے اللہ نے فرمایا ولا تذکر اللہ معاف، اور جنہاں تینوں جنیا میرے تو بعد سارا دا حق بندا انہاں دا وڈا۔ معراج والی صورت اللہ بیان کردا تے میں تے رب میں پیدا کیتا، میرے دنیا چ آن دا وسیلہ کی بنے؟ تیرے ماں اور باپ بنے، کہ تیرے ماں اور باپ نے جنی تکلیفاں نہ تینوں پالیا تے ایڈا تو جوان ہویا ہن ولا تذکر اللہ معاف، اللہ نے کیسی تم امام آدھے جو کٹیا لفظ ہوندا نا لاؤ کہ فرمایا اوف بھی نہ کہ اے بھی نہ کئی منہ کدی ٹانگ آ کے وہ ابا ابا امی کی کر بندہ اے بھی نہ منہ کٹی وکر اللہ قولن کریما، جدوں انہاں نہ گل کریا کر بڑی نرم کریا کر، ہاں ورنہ تیرے منہ جو سخت بول نکلدا تینوں کی پتر پتا جدوں آپ بیٹھنے والا بنے گا اس دن تینوں پتا لگے گا پوت جو کوڑا بولا تیرے دل میں کنی سر پئی، تو آنا ایسا لادنا میں پاڑیا سی نتیجہ نکلا کہ میرا اس طرح تلخ بولنا۔ اللہ وخرج لهم جناح الذل من الرحم،
بالکل نرمی پر انہوں نے سامنے اپنے بازو بچھا کے رکھا کر، نیواں ہو کے رہا کر، انہوں نے برا نہ منائی، انہوں نے تو تنگ اگر تو پہ گیا تو بہت بڑا مجرم ہوئے گا۔ انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کر اور ماں باپ دا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ فرمایا کہ لوگوں شرک تو بہت بڑا گناہ ہے کہ آدمی حقوق الوالدین کرے، ماں باپ نو ستاوے اور دکھ دے۔ اسی طرح پیغمبر خدا علیہ السلام نے دیکھا کہ بہت بڑا گرا جو لوگ ہیں تاں آدھے جب نکلتے قریب میں پھر تھلے چلے ننگے مرد عورتیں۔ پوچھا جبریل امین علیہ السلام کون؟ فرمایا زانی، یہ وہ لڑکے لڑکیاں جڑے بدماشیاں کرتے تھی اور جڑے زنا کرتے تھی، اللہ نے انہوں نے سزا دیتی، سب ننگے تنور جل رہا ہے، تاں اچھال دیا کہ پھر نکلنے لگتے پھر تھلے لگ جاتے۔ اس طرح انہوں نے یہ سزا ملتی رہنی ہے کہ تمہیں حلال ذریعے اللہ نے مہیا کی تھی نکاح کر لیں، تھی کیا حرام کاریاں کی؟ اور یہ حرام دا رستہ ایڈا برا جو صورت پڑھی دیا بنی اسرائیل، اللہ انہوں اینا خطرناک ویندا اے تسی کئی گڈیاں ویکھ لے پٹرول دیاں پریاں تے لکھا ڈینجر، خطرہ، نیڑے بھی نہ آئو اور جو اس طرح اللہ نے یہ نہیں آکھیا زنا نہ کر، قرآن ہے اللہ والا تقربوا الزنا، اور زنا دے نیڑے بھی نہ آئی، جڑے کم ہولی ہولی اینو لے جاندے پراں بہت دور دنگلے تو پراں رہی نہیں جے غرق ہو جانا تم انہو کانا فاحشۃ وساء سبیلا، اے بہت برا رائی یہ پیر ڈب گئے، انہوں کا کچھ بھی نہیں بنیا۔ اس پاروں قرآن مجید اور اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم جنی سختی اس بارے کی کوئی کر سکتا، گل نہیں کرن دیتی، فرمایا زبان بھی جنا کر دی، اللہ جنا ہے کہ لوگ دلچسپی دیاں گلاں کرن، کان جنا کر دیا کہ گانے سن اور شاید دیاں باتاں سن، اکھاں جنا کر دیا انہوں کا جنا جڑا ویکھنا، پاؤں جنا کر دیا کہ چل چل کے انہوں گلیاں جاندے ہیں، ہاتھ جنا کر دیا کہ پھیردا بوسے لیندا پھردا، فرمایا آخر تے پھر فرض جڑی نا شرمگاہ یا تصدیق کرن دی ہے، آخری مرحلہ ہے یا جنا ہو جانا یا نہیں موقع ملا تو رہ جانا، مگر کام تو سارا ہو چکا۔ اور اس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے بہت سخت بات کہی ہے کہ بیٹا اگر تیری ایک اکھ تینوں خراب کر دی نا، کسی عورت وال اٹھاؤنا تو سلائی لے کے گرمے دے پھردا، اکھ تیری نہیں ہو جائے چنگا، ایک اکھ رہ جاؤ کہ جہنم جان تو بچ دیں گا، باقی جسم تو بچا لیں گا، تو اکھ بھی خاطر یہ سارے لگا ڈب کے لین۔ اس تو قرآن اور اللہ کا رسول تو آئی جاتا لمبر آولا کہ یہ جڑیاں زنانیاں یہ چھپاؤن دے قابل، انہوں نے جی حسن ہے جمال ہے سب نے اپنا حسن بخاؤ کی کوشش کر رہے، تو اتنا ہی ہے بھی جی سارا سونا چاندی دولت پسند ہے رکھ دو اتنے سڑک سے ڈاکو لوٹ کے لے جان، لوگوں نے پیسہ نہیں چنگا اس چاہتے بھی سانو ہاتھ آ جائے تو صندوق ہی توڑتے پھر دے اتنے رکھ دو، اس تو بچیاں کی عزت سونے چاندی تو زیادہ قیمتی نہیں۔ تو کافر چنگے سی جڑے انہوں زوات الخدر منگتے سی کہ جدوں جوانی آئی اواچک ہوئیاں لڑکیاں پستان اتنے ہوئے پیچھے پیچھے کوٹھی ہوتی سی وہ پیچھے سیم جی نہیں سی بہن دیتی، اور جنہیں بغیر پوچھیا ولی نو رشتے داراں تو نکاح کیا سر اڑا دیں۔ اتنے لو میرج ہے پسندیاں شادیاں وہ آدھے جنہ ماں باپ نے جڑیاں انہوں نہیں پتا بھی اس آدمی داماد بنا کے اسی خاندان لے آئیے کہ نہ لے آئیے، ہزار گلاں سوچنیاں سڈے یہاں کا بہر رہا، ایک کمینے لوگ تو اٹھنی کڑی اپنے من مرضیاں کرتی پھرنی، کوئی منڈا اٹھتا مینو یہ لڑکی پسند ہے اور جا کے وڈیاں پوچھ، اور کدے کدی یہاں کا استقبال یہ نواں کا نہیں کرتے، یہ بہن کون پوچھتا، ساری عمر دھکے کھاندیاں نہ وارس پوچھتے پھر نہ ماں باپ۔ اس تو اللہ کا دین اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماؤندیاں جاہلیت بھی نکاح اصلی ہوندا سی کہ ولی ہوے باقاعدہ منگنی ہوے گواہ ہون مہر دتا جائے، شریف لوگوں کا یہ نکاح ہے بھی کوئی نکاح ٹری پھر جتھے مرضی پھڑ کے لے جاؤ۔ تو اللہ کے دین نے آخیا زنا دے قریب نہ جا، قریب نہ جا، ایسے کام نہ کری جڑے ہولی ہولی اینوں لے جان۔ خوشبو تک کی اب خوشبو لگائی ہے عورت کون دی گزری، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بھی زانیاں پایا زانیاں، جے نہ حرام بازی ہوندی خوشبو کر لاؤں، انہیں لائی چاہتے بھی لوگ مجلس سے جڑے انہوں تک خوشبو جائے میرے اب توجہ کر۔ اور بڑی بات کہی ہے شہید مرتضیٰ مطہری نے، شیعہ عالم ہے مگر پتے کی گل، انہیں آخیا پردے نو روندے سارے نچوڑ کی ہے، جتھے ایک عورت احساس دلا دے اپنی حرکت نہ کہ اتنے کوئی عورت ہے سمجھو بدکار عورت ہے، پردہ یا نہیں پردہ سب تو بعد جتھے کوئی پتہ نہ لگے بھی اتنے کوئی عورت ہے گی، نہ کوئی نخرا نہ ناج نہ کوئی لباس ہے، سمجھو کوئی کر اصل پردہ ہو، جنہیں احساس دلایا اپنی حرکتیں نہ کہ لوگوں کو پتہ لگے اتنے کوئی عورت بدکار نہیں چھوڑتی، انہیں یاد دلاؤں کی کہڑی لوڑ سی، متوجہ کرنا چاہتی۔ اور اس تو اللہ کے رسول اللہ السلام دیا بیویاں امت دیا ماواں قیامت تک نکاح انہوں نے حرام، جنت بھی حضور دیا بیویاں۔ حضرت ابو الدرداء اپنی بیوی نے کہہ کے مرے ایتھے دے دوہرا نکاح کرو، بالکل نکاح کرنا ٹھیک ہے مگر نہ نکاح کرنا بھی بہت نیکی، اگر کوئی عورت ایسی نیک پا کر نہیں کرتی بات خاون دو بہت اچھا درجہ۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ اور عامر ایڈے وڈے عالم صحابی فوت ہو گئے، حضرت معاویہ رضی اللہ نے پیغام بھیجا کہ تم میرے نال شادی کر لا، بڑی عالمہ، امام بخاری حوالہ دیتا رفع الجنان
انہیں آخیا میں ابو درداء کو گل سنی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس عورت نے خاوند مرن تو بعد نکاح نہیں کیتا اس دن قیامت اس آخری خاوند کو جی نکاح کرنی رہی وہ آخری کو جانی ہے کہ جی اتنے ٹکی رہی میں نہیں ابو درداء تو سوا کسی نے ہور پسند کر لی میں وہ نکاح قیامت دن اٹھا چاہوں. حضرت معاویہ نے فرمایا پھر روزے رکھا کر اپنے آپ کو پاک رکھنے کی کوشش کر مگر چٹا جواب دیتا انہیں کہ میرا آخری خاوند جڑا ابو درداء ہونا چاہیے میں نہیں اس تو سوا کہنا چاہتی. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیویاں کے بھی نکاح حرام کرتے گئے تاکہ حضور دی بیویاں رہن ورنہ ہور کر لیں گے تو انہوں نے نال ہی جانیاں تھی نا. پھر رسول اللہ کی بیویاں مگر قرآن نے کی کہتا کہ ماوا مگر یہاں کو کوئی شاید منگو فسالو انہاں میں ورائے گا اور پوچھو دانشوران ٹی وی دے جڑے بڑے بڑے مفکر تے دل زیادہ پاک ہے یا رسول اللہ کی بیویاں کے دل زیادہ پاک آدھے جی پردہ صرف انہوں نے اترے کا مطلب نعوذ باللہ نہ حضور کی بیویاں تے خطرہ سی وہی خراب سی باقی دنیا کی عورتیں بڑیاں پاک دامن کوئی عقل دے ہونے ہو الٹی گنگا پاؤں جے بجنا حرام زادیاں لی پردہ چاہیے انہوں نے ہٹاؤں جے جہاں نہ بھی پردہ کر رہی تو مسلمان کوئی سوچ ہی نہیں سکتا انہوں نے بارے بری گل خدا انہوں نے پردے کے پیچھے یہاں گل کرو تو جو منگنا اتنے منگو اس تو دین نہ مذاق نہ بناؤ تو گلا نہ کرو. قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل جدوں معراج دا واقعہ بیان فرمایا شرک نہ کر تے ماں باپ بھی نافرمانی نہ کر تے زنا دے رستے نہ جا انہ فاحشۃ و مقتا و ساس دے اے رب نو بہت ناپسند اور ناراض ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک موقع تے جدوں کہ نبی علیہ السلام بیان فرما رہے تھے کوئی شخص اپنی بیوی نال کسی نے بدکاری کردیا ویکھیا تو اس وقت حضرت سعد بن عبادہ رضی نے فرمایا یا رسول اللہ گواہ چار لبدا پھر چار گواہ لین جائے تو اپنا کام کر کے چل رہا میں نہیں یہ کام کرنا میں تو نظر آیا سر اڑا دینا ہے غیرت دا قتل. ہوں رسول اللہ صاحب کہہ بھی نہیں سکتے کر لو کہ ڈک بھی نہیں سکتے گل تو ٹھیک سی مسلمان کی غیرت کہی ہوئی جو انہیں جیندہ چھڈیا مگر اس طرح پتہ نہیں لوگ بہانا ہی پڑا. پیغمبر خدا نے طریقے نہ گل کہی کہ تہاڈا سردار بہت ہی غیرت مند ہے تے رسول تم زیادہ غیرت مند ہے تے اللہ تم زیادہ غیرت مند ہے کدے انہیں اپنے بندیاں اور بندیاں لی زنا نو پسند نہیں کیا. اشارہ کر تب کام یہ ہوئی رک جانا چاہیے. حضرت عمر رضی نے اس طرح اعلان کرتا کہ یہو جا مقدمہ میرے کو آیا کوئی سزا نہیں ملے انہیں اگر اپنی بہن اور بیٹی نو اس طرح وڈیا تو اس آدمی نو بدکاری کرنا ہوڑ کی کردا کوئی نہیں بالکل خون حدر کوئی وہ سزا نہیں جنا وہ کوئی انہوں جرمانہ مسلمان چینی غیرت نہیں کل. تو اس پارو عزیز و دوستو شب معراج اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو کچھ ویکھیا کچھ بیان کیتا کہ زنا دا رستہ برا ماں باپ دی نافرمانی خدا دے نزدیک بہت بری ہے. حدیث پاک سے امام ابو داؤد فرماؤں دے اللہ کے رسول جاندے سی آندے جی غذا ہے موسیقی فلانے پیغمبر خدا نے سوتا یہ راہ سنی کوئی موسیقار نہیں نہ کوئی ماہر فن ہے ایک چرواہا جائے گا بھیڈاں بکریاں چاردا اپنی سمجھو الگوجا جرا بجاؤن دیا بانسری پیغمبر خدا نے کنا چنگڑیاں بدلی رستہ چھڑتا اور بہت دور جا کے پوچھا کہ عبداللہ ہوں تے آواز نہیں آؤں فرمایا کوئی نہیں پھر کنا چنگڑیاں کری یعنی خدا دے پیغمبر دے نزدیک ایڈا ہے برائی والوں کھڑتا ہے رستہ کدے حضرت ابن مسعود ابن عباس رضی اللہ عنہ ماتا ہوندا کہ الغنا اور رکیت زنا کہ جس طرح اور لوگ منتر کر دے نا جھاڑ پھونک کر دے دم کرا لیا فرمایا زنا دا دم کراؤنا تے موسیقی سنو اے ساز اور تبلے سرنگیاں سنتے رہو آپ کہ چند چرج بکا تھی جنا جا کے ڈب جاؤ قسم کھا کے ابن مسعود فرما دے کہ اس اللہ کی قسم ہے جب تو سوا کوئی خدا نہیں اور لوگوں غنا اور موسیقی جڑی نے زنا دا جادو بالکل ہے. اور جڑے سنتے ایتھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے قرآن سر پہ رکھ کے قسم اٹھاؤ جدوں سنتے کہڑی اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہوتی کنا کا خوف خدا پیدا ہوتا کہڑا فکر ہے آخرت انہوں کے اندر جنم لینا کچھ بھی نہیں بہانے کرنے کی ہے زبان میری پونکتے رہو دل تے من دے سوائے بدماشی اور لچپنے تو کوئی اور شہ نہیں. اس طرح موسیقی نغمے سب بدکاری دے سمجھو رستے یہاں تو پناہ مل اللہ تعالیٰ تو یہاں تو حفاظت طلب کرنی چاہیے. ہوں آخری بات یہ باتاں ہو گئی کہ یوم آزادی سے شکر ادا کرو لا یہ بارے کوئی زبان کھولے دی زبان کہ حرامی چلو اتنے انڈیا جا کے سونیا گاندھی کو بہ پاکستان نہیں چنگا لگتا کہ اتنے ضرور ہے نا خبیصہ اس ملک کو اسی صحیح مسجد بنا ہے اسلامی حکومت بنانی ہے اور مسلمان بھی میرا جھنڈیاں لا کے نہ بہن اتنے حلف اٹھاؤ ایک بندہ کہ میں اپنا دن رات وقف کر دینا کہ اس ملک اسلام آئے ورنہ ساڈا رہنا حرام ہے. کدی آزادی اسی لئی کہ کافراں تو لے لی اپنے نے دین دی مٹی پلیٹ کر اور نال مکہ اور مدینہ دی محبت نہ جہاں میں راحت جہاں ملی اے شعر دل سے میں لکھ رہا نہ جہاں میں راحت جہاں ملی نہ متاع امن و امان ملی جو دوائے درد نہاں ملی تو ملی بہشت حجاز میں. مکہ مدینہ جنہاں نہیں سمجھ آؤں انہوں کون سمجھاوے
کہ ساری عمر گزار دیں جی رب نے وسائل ہی دیتے تمہیں توفیق ہی نہیں کہ بیت اللہ سے حاضری جائیے اور مسجد نبوی جائیے خدا دے بندے ہو کہڑا اسلام نہیں پھرتے جے تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ پڑھنا چاہیے کہ یہ جنازے سے 3 باری قسم کھا کے کہو کہ کافر مریا تاری قسم جھوٹھی نہیں ہو مسلمان ہو کے بے حج اور بغیر زیارت مدینہ تو مر گئے اور ناڑے معراج شریف کا تھوڑا جا بیان ہوا کہ کوئی رجب چلا ثبوت نہیں بالکل جس کو ہے کر کے ہوا ہاں کہ جنہوں کا کام ہی ہے نا صرف دن مناؤ اور اسلام تو انہوں کچھ نہیں چاہیے نہ وہ قانون نافذ کرنا نہ معاشرہ ٹھیک کرنا نہ آپ درست ہونا اے اب حلوہ پک گیا کعبہ سبحان اللہ درود شریف پڑھو سلام پڑھو اور جس خدا دے پیغمبر تے سلام پڑھ لیجیے تو ہمیں یاد نہیں تو بنا میں مصطفیٰ خانم درود از خجالتا می گرد اقبال ہوا ہوں جب میں رسول اللہ کے نام سے درود شریف پڑھتا سر تو پیروں تک تو جسم جڑا شرم نہ پانی پانی ہو جاتا تیرا حق بنتا تو درود شریف پڑھے سینہ تیرا بتاں نال بھریا ہوا غیر اللہ کی پوجا دین اسلام کے خلاف ساریا گلاں سینہ عشق بتاں مانندے غیر نہ رسول اللہ تعالی درود شریف پڑھنا ہی شاباش حضور نو جنی بلے بلے جی اسی اپنی بولی بلے والا یہ درد نہ لم سلے دا سادہ اور جڑا رحمت پہ اللہ دے رحمت اگے کرنا کافراں تک دے کرنا عربی زبان جدو سلے دے نال اللہ کے آندا صلی علیہم یصلون علی نبی مانا ہی ہوتا بلے بلے کن انگریزی پڑھے بیٹھے کوئی اپلاد آندے نو اور یہ کھیل لوگوں نے کہا واہ 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 شاباش شاباش ان عربی زبان صلی اللہ حضور نے فرمایا اللہ دے رسول جو تو زکات لے کے آن وصول وصلی علیہ انہوں نے شاباش دے حضور اسے بھی آندے سی اللہ من صلی اللہ علیہ ابی افا کہ اللہ اس کر آنے شاباش دینا تے رحمت کر اس تو شاباش دینا تے دین دی مٹی پلیٹ کرنے شاباش تے دین تو دینے نا کہ اللہ دا رسول ہے جا دین دے گیا اگر اس گل نو اسی کارنامہ سمجھنے بھی باقی جڑا دین حضور نے دتا یار جاندا کہ اس دی قدر کرو پھر اس تے عمل کرو درود شریف پڑھی جانا ایک سمجھے ایک منتر بن چکا لوگوں نے ایک جادو سمجھا اینی بڑی درود شریف کام ہون گے کما مگر پیا دنیا کے لالچی کوئی نہیں سمجھا کہ ادھر رسول اللہ دی تحسین ہے کافرین اور شاباش کہنا کہ کوئی کائنات تو حجا نہیں جمیا جمیا اللہ دے رسول تو کارنامہ کر کے کھایا مڑ کے اس دین دی قدر کرو دیوانے ہو ہوں آخری بات جڑی سمجھانی ہے کوئی ساتھی آیا بھی ویسے بھی سب کی ضرورت دی کہ اللہ نے کدی کوئی کتاب آسمان تو ڈائریکٹ نہیں پی حالانکہ منواؤں کا طریقہ آسان سی کافر بھی تھی بھی سوچو میں لکھی لکھائی کتاب اللہ تعالیٰ نے ہوائی جہاز کے ذریعے گرا دینا موڑاں خدا دیاں لگیاں انہیں ساری دنیا مان لیں گی کہ رب کی طرف کتاب آئی کیوں ایک بشر نو چنتا رہا یہ جواب ہر پرویزی نے دینا ہر بلاول قرآنی نے دینا کہ جی کتاب ہی بچاؤنی سی کہ چھپی چھپائی جڑی تقسیم کرتی ہے اللہ نے کیوں ایک آدمی نے وسیلہ بنایا دنیا آدھی رہی سارے والی اللہ کیا فرمایا نہیں ایک چنیا انہوں میں دوں اور وہ بھی فرشتہ نہیں چنیا کوئی اور نہیں چنیا کتاب ہی دینی فرشتہ بھی دے سکتا اللہ نے آخیا نہیں بشر اے دو باتوں کی حکمت سمجھ لو گے سنت کی حقیقت سمجھ آئے کوئی بھی سوال نہیں رہنا باقی کو اڑیا رہے تو علاج ہی کوئی کہ کیوں اللہ نے ایک انسان نو واسطہ بنایا کہ میں کتاب بندے دے ہاتھ سے جنی اور بشر دے ہاتھ سے کیونکہ صرف کتاب دینا مقصد نہیں نہ کتاب نہ مسئلے حل ہوں کتاب دا جو چاہے کوئی مفہوم کری جاؤ گا جی میں ہو رہا ساری دنیا کے دانو شہروں کو قرآن ہے کوئی اور تفسیر کری جانا کوئی کری وہ تو ایک باغیچہ پھال بن جائے ایک ایسا خواب ہوگا جی تعبیر کا پتہ ہی کوئی نہ دے کچھ پلے نہ پو گا بے کتاب کی آندی اس تو فرمایا ایک استاد چاہیے نال انسپیکٹر جڑا دسے کہ کتاب دا مفہوم آ اور نال عمل کر کے دکھائے تاکہ کوئی کہہ نہ سکے بھی گلاں ہی کرن سواریاں یار کون کر سکتا اس تو میں فرشتہ نہیں بھیجنا وہ بھی ایک تماشا ہی ہوگا بشر بھیجنا تاکہ قیامت دن رسولا مبشرین منذرین لئلا یکون للناس اللہ حجۃ بعد الرسل رسولاں دے آ جان تو بعد میں کھڑا کر دیا بے جے تو انا آ کم نہیں سے ہوئے یہ انسان نہیں اتنے شہوت دا غلبہ نہیں سی کڈی حسینہ جمیلہ سی زلیخا جدوں سامنے آئی ہے جنگل نہ پڑیا ایڈا طاقتور نبی یہ کیوں بچ گیا تو کڑے منہ نہ میں بیٹھ سکتا اس تو بشر اور انسان دا ہونا ضروری ہے کہ وہ ذریعے کتاب آوے دینا ایک کوئی تبیین کرے وضاحت کہ صاحب دا کی مطلب ہے اور نال عمل کر کے دکھاوے اور عمل کرنے دے نتیجے دے اندر پھر جڑی وہی جماعت تیار ہوئے گروہ میں نہ وہی زندگی محفوظ ہونی چاہیے یہ دھیان دینا رسول اللہ کی حدیثاں اے 4 نقطے میرے کو سنو کہ قرآن بالکل ربی ہو جانا نعوذ باللہ اگر اسی رسول اللہ کی زندگی نبوت تو پہلا ثابت نہ کر پرویزی اور جڑے نا بلاول قرآنیاں 40 سال نہ بکھا سکے کہ پیغمبر کس طرح رہا قرآن سچا نہیں ہو سکتا کتاباں بعد لکھ لینے کی ہے بڑے بڑے لوگ زانی اور شرابی توبہ کر کے لکھ لیں پہلی زندگی بکھاؤ کہ جب 40 سال تک آئی اس بندے کیڑی خوبی سی جس پاروں خدا نے چلے
اور قرآن نے خود آخیا اے قرآن ٹکے آندا تے پرویزیو ظالمو نبی دی سنت دا پتہ کرو ورنہ میں جھوٹا ہو جاؤں فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون میری عمر گزری ہے تواڈے 40 سال دی تانوں عقل نہیں آؤندی کہ میں کس طرح رہا میرا کردار کی سی میں سچ بولدا رہا جھوٹ اور حضور علیہ السلام نے سارے تسی بیٹھے جے پہلا جڑا واز پہاڑی تے چڑھ کے کیتا اس گل کی پیش کیتی نہ قرآن نہ کچھ بھی فرمایا اور میں تواڈے عمر گزاری مینوں کی پایا گل کرو کی کردار رہا میرا سب بول رہے کہ اسی آج تک تینوں جھوٹا نہیں دیکھا تو سچا اور امین ہے پر میں سچا امین مندے پھر میں دسنا تھا دعویٰ بات کیتا کہ میں خدا کی طرف پہلا اس تو جاؤ 40 سال عمر کتنے ہے سارے اگر قرآن کا دعویٰ کہ میں عمر گزاری ہے تو وہ لکھیا نہیں سارے کو اسی کھا نہیں سکتے قرآن کہڑے منہ نہ سچا ثابت کرنا سی آگے ایک آدمی واقعی گنڈا سی بدماش سی معاذ اللہ طائب ہو گیا ہوگا قرآن آندا نہیں میری پہلی زندگی دیکھو میں تھوڑے عمر نہیں گزاری پھر اللہ رب العالمین نے دعویٰ کیتا قرآن پاک انک لعلی خلق عظیم کہ تیرا اخلاق بہت بلند ہے یہ کہن دی گل دنیا چو اخلاق وکھاؤ رسول اللہ بیوی بچوں کیویں رہا عدالتوں فیصلے کیویں انصاف دے کیتے طرفداری نہیں کیتی میدان جنگ کیویں رحم تے قائم رہا دشمنوں تک نہ بھی ظلم نہیں کیا وہ خواہ نہ خلق عظیم صرف زبان نہ کہنا خلق عظیم ہے یہ تو گھر دی مسلمانوں کی گل ہے کہ پیغمبر نہ خلق عظیم وہ ریکارڈ کتنے پیغمبر خدا نے خلق عظیم کا مظاہرہ کہڑا کیتا اس تو ظالموں سنت کا انکار کرے قرآن کی جب تک کلاڑا رکھ دے قرآن جھوٹا ہو جائے کہ خلق عظیم کتنے لکھا ہی کتوں پتا لگے کہ رسول اللہ کا خلق عظیم ایسی اور پھر اللہ رب العالمین نے دسیا کہ رسول کریم علیہ السلام زکی لوگوں پاک کر دے اور قرآن نے جگہ جا کے پیش کیتا کہ اپنے ہی دیکھو ہم بندے شرابہ نہیں سی پیندے یہ زانی نہیں سی ڈاکو نہیں سی پیغمبر خدا اگر برا تو دے کوئی بہ کے کیوں نیک ہو گئے یہ فرشتوں دوارا کیوں ہو گئے اس تو میں نا حدیث رسول کا محفوظ رہنا تو گزاریا صحابہ کرام کی سیرت محفوظ رہنی قرآن کا تقاضا قرآن سچا ہی نہیں ثابت ہوتا پہ اسی وہ نمونے نہیں دکھا سکتے وہ کتنے جڑے حضور کے مطابق آئے بیمار سی اور نسخہ ورتیا اور تندرست ہو گئے بیماروں شفا ہی کھا نہیں سکتے کہڑے منہ نہ قرآن آکھاں گے کہ قرآن کا نبی لوگوں پاک کرتا وہ پاک کتنے نمونہ دیو اس تو شکر کرو احسان منو امت علماء دا کہ رب نے آخیا آخری نبی ہے اگے میں کوئی فکر نہیں کی نبی آدھے ہی جانے آج جانا سی یہ بھی میں فکر نہ کرا بیڑا کر کھولوں گا دین کتوں لبوں گا کتاب بھی آپ بھی محفوظ کی آپ بھی سیرت محفوظ کی آپ کے صحابہ کی کنی کتاباں جڑیاں کدے اس الغابہ پڑھنے کدے والے صحابہ پڑھنے والے سیاب پڑھنے صحابہ کرام عرب تیرے حساب نہ کہ لوگ پہلا دیکھو کی سی حضور پاک کی سوبنا کی بنے اس تو ساریا گلا کہ نبوت تو پہلا جڑا قرآن نے چیلنج کیا کہ آپ کی زندگی دیکھو کیسی پاک صاحب وہ کتنے قرآن کا آپ کا اخلاق بلند سی وہ ثبوت کتوں دینا کہ حضور نے کتنے اپنا اخلاق بکھایا 23 سال کی زندگی نبوت تو بعد کتنے لوگوں نے دیکھا کہ رسول کریم ذرا بھی اعلیٰ مقام تو نہیں ہٹے صحابہ کی زندگیاں چیز تبدیلیاں اور کئی مقام ایسے ہیں جنہوں کا کوئی حل نہیں میں بلاغ القرآن ہی پڑھنا چاہ رہے میں کسی شاید تو نفرت نہیں کر رہا جڑے نفرت کر رہے ہو ظلم کر دے سب پڑھو کہ دشمن کی کر رہا پھر تھی مقابلہ کر سکتے ہوں قرآن مجید نے جو سورۃ توبہ چاہیا ہوا الثلاثۃ الذین خلفوا اللہ نے انہوں تینوں کی توبہ بھی قبول کر لی جنہوں کا معاملہ پینڈنگ چھڈتا گیا ایک کون سی چند بندے کی قصور انہیں کیتا سی کہڑا خلف ہوا سی کہ انہوں کا معاملہ رہن دیو بعد ویکھا دو کنی بعد توبہ قبول ہوئی انہوں کے نہ رہو تے نہ بندے کچھ بھی نہیں پڑھے قرآن کافی ہے قرآن کافی ہے قرآن کافی ہے قرآن دی شرح جڑی پیغمبر خدا کرے ان کدھر چھڑنا اللہ پاک یقول اور صاحبی کہ پیغمبر اپنے ساتھی نو کہہ رہا سی جدوں غار سی بے کیڑا ساتھی سی کیڑی غار سی کدوں حضور اتنے بیٹھے کہڑے قرآن تو ذکر ہاں جے آکھو کہ ابو بکر کہڑے قرآن حدیث والی دوڑے اس تو ظلم نہ کرو بالکل نہ وڈو ایسیاں گلاں نہ کرو بھی پھر قرآن بھی نہ رہ جائے اور سچی بات سے پوچھو میں اگر اتنے بیٹھا آخنا محمد نامی کوئی بندہ نہیں پیدا صلی اللہ علیہ مینوں کون بنا سکتا میں آخا میں کہانی لوگوں نے بنائی کوئی آدمی نہیں ہوا نا اور یہ حقیقت جانو کہ عیسائی لوگوں نے باقاعدہ کتاباں لکھیاں پڑھے لکھے نے کہ ابراہیم میں خیالی وجود کوئی ابراہیم پیدا نہیں ہوا مسیح جرائم میں فرضی وجود یعنی انہیں بڑے پڑھے لکھے صاحب آتے گلا ہی ڈالی یہ بندے ہوئے ہی نہیں لوہے کا کی علاج کچھ بھی نہیں علاج کی ہے بھی امت ساری من رہی ہوں تواتر تو بڑھ کے قرآن کی کہڑی سال میں اپنے باپ نو آخو نے حضور تو سنا کچھ بھی نہیں سنیا کہ مشرق تو مغرب تک مسلمانوں کے کول جڑا نا قرآن تواتر طبقات چڑھتے لہندے گھوم جاؤ ساری امت کو قرآن ایک تو جس امت نے قرآن تواتر نہ پہنچایا اس نے سارے تک رسول اللہ کی سنت پہنچائی
ساڈا قصور ہے کہ اسی چند شاخاں جڑیاں سے انہوں نے اتنا زور دیتا بغیر مسلمان موقع مل گیا یار ایڈا دین تواتر نہ ہوگا تو روا کیوں کوئی آدھا ہاتھ چھڈ کے پڑھو کوئی بن کے پڑھو کوئی سینے تے کوئی ناف تے جی پانچ وقت حضور مجمع عبادت کے وہی نہیں تو اتفاق بڑا وڈا اعتراض اور اعتراض انہوں نے پیدا کیا جڑے مناظرے کرنے یہ جواب وہی سی جڑا حافظ گوندری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سر سے باواں رکھ کے کہہ دو کہ سب نمازاں حضور نے پڑھی کوئی نماز بھی کسی نے گھروں نہیں کڈی یہ تواتر نہ ثابت ہے حضور نے ہاتھ بھی چھڈے اے بخاری شریف نے انہوں نے لیکچر پڑھو اور طالب علم نوٹ کر کے لائے ایسا سوال جواب ہے مینوں کوئی دسو کنہیں تہاڈیاں ویکھنیاں کراوی کہڑے پکے نہیں انہوں نے آخیا یار کہ ہر فرقہ اپنا آندا پیغمبر خدا نے مجمع کام کیتا فرق کی سی ایک چیزاں نماز دے بنیادی اجزاء جنہوں نے فرض اور واجب کیا جاتا کہ انہاں تو بغیر نماز نہیں اور مشرق مغرب کے مسلمانوں کی نمازاں لے آؤ میں بخا دینا سارے دی کوئی اگے یا سنت اور مستحب کیا کم ہو جائے تو ذرا نماز آلہ بن جاتی ہے زینت پیدا نہ ہوئے تو نماز خیری خیر میدان منا کے اندر دنیا کٹھی ہوئی تھی ہاتھ چھڈ کے بننے والے بھی افریقہ کے مالکی سی بننے والے تلواراں نکلائیں وڈے ٹکے جانا اخیر لوگوں نے آخیا یار علماء ہے کہ انہوں تک چلنا چاہیے شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے انہوں نے آخیا پرے مانسو تسی پہلا بننے والے اس گل سمجھو کہ بننا علماء اسلام تو کسی کے نزدیک ہی فرق نہیں اسی جڑے بننے اسی مننے کہ صرف اچھا کام ہے نماز تو سارے اہل علم منتے کہ چھڈ کے انہوں نے ٹھنڈا کیتا دوجے پاسے دوجیاں نوں سمجھایا یار ساڈے تک جو ریکارڈ پہنچانا وہ بننے کا ثبوت زیادہ وہ بنن لگ پائے ایک دوجے سے گل ملے روئے سینیاں نہ لایا عقل کی گل کریا فساد پایا کوئی نہیں غیر مسلمانوں تماشا نہ وکھاؤ اور امام محمد بن اسماعیل ایمانی نماز تو بھی اگے حیرانی کی گل ہے کہ جہی اذان مناریاں سے ہوں پانچ وقت اچھی آواز وہ اختلاف کوئی دوڑی پڑھتا کوئی کاری پڑھا وہ منو گے نہ بھی سارے کام حضور نے اور صحابہ نے کیے دین بچوں کتنا اس تو ایک جڑا دین سی نا ضروری وہ متواتر ہے وہ کوئی شک نہیں حلال و حرام ہے نماز دیاں رکھتا تین دو فجر چار زور چار اثر تین مغرب چار چلے جاؤ سارے جہان دے مسلمان شیعہ ہون آبادی ہون تسی یہ نہیں منن گے ہر نماز دو دو سجدے ہون گے کہ رکوع ہوگا نماز دا بنیادی ڈھانچہ تسی کنے بیٹھے ایسے ہزار ہے کئی سو شکلاں جدیاں اکھاں جدیاں رنگ جی مگر سب انسان رکھاؤں گے نماز ہونا چر نماز رکھواؤں ہے جب تک وہ اصلی ڈھانچہ محفوظ ہے کہ بلا روک کھڑا ہوئے اللہ اکبر زبانوں کہے ہاتھ بے شک نہ اٹھاوے پہلی باری بھی نہ اٹھاوے نماز درست ہے کئی باری مناظرہ پوچھتے ہیں جی کوئی نعرہ بھائی جان کرے انہیں حنفیہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ امام ابو حنیفہ مالک کی کہہ گئے تھی سارے بعد والوں نے چھوٹو پہلے نے انہوں کی کیا انہیں یہی کیا کہ اٹھاوے سنت یا نہ اٹھاوے کوئی گل اللہ اکبر منہ کہنا فرض تکبیر تحریمہ فرض ہے ہاتھ اٹھانے سنت اور ہوں بھی ایک پورا سمجھو علاقہ مسکت اور عمان جتنے جی سٹیٹ خارجیاں دی ہے وہ حاکم جڑے آبادی ہے قاضی آبادی ہے نمازاں پڑھاؤ پوری امت اتنے انہوں نے پیچھے پہلی باری بھی ہاتھ نہیں اٹھاؤ ایک باری بھی نہیں اٹھاؤ آ کے وضو کر کے آ کے سیدھے کھڑے ہوئے ہاتھ لٹک گئی اللہ اکبر امت مندی کہ صرف ایک سنت ہی تھی نماز ٹھیک ہے اللہ اکبر لازم ہے فرض قیام لازم ہے کھڑے ہو کے پڑھو بلا ادھر بہ کے نہیں پڑھ سکتے قرآن مجید تو سورہ فاتحہ اور کچھ پڑھو رکوع کرو سیدھے کھڑے ہو سجدہ کرو درمیان بہ جاؤ پھر سجدہ کرو دعا تے پھر تشہد پڑھو آخر تے جا کے السلام علیکم کہو ایک کہو یا دو کہو کوئی گل اے ساری امت دی نماز ایک ہی تواتر ہے کہ امت نے جویں قرآن بچائے نہ بچائی ہوں اٹھنا نمازاں چاہنے فلانی گل یہ تواتر دے منکر ہے ایک قرآن پھر سانو وکھاؤ قرآن نبی پاک تو کون لے کے آیا کہڑی سند ہے امت ہی ہے نا وہ کام ہو رہا ساری امت دے کول قرآن ہے کیا تو بڑا کوئی ثبوت ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ جنہاں دا وجود اسی مننے تواتر ہے کہ چڑھتے نہیں دے یار ساری دنیا یہ بندے ہوئے ورنہ کوئی حرام کا انکار کر دے کہ کوئی ابراہیم نہیں کی ہوتا علاج کتاباں چکیا جو کہ ہمیں تاریخی کہانی کچھ بھی نہیں رہ جانا پھر اگر تواتر کا انکار ہو گیا تواتر بالکل سب تو زیادہ مضبوط دلیل ہے کہ جتنے ساری دنیا کے لوگ متفق ہیں انہوں نے رونا چاہیے تو رسول کریم علیہ السلام دیا بنیادی نقطے ورنہ کلا کلا ایک خطبہ چاہتا کہ قرآن نے جڑا کیا کہ میں تھوڑے عمر گزاری وہ ریکارڈ پیش کروں قرآن نے جنی گول مول گل کرتی وہ 40 سال کتنے کتنے حضور نے عمر گزاری ہے جڑی اسی دنیا کو وکھا سکیے کہ ویکھ لو پیغمبر خدا نے نبوت تو پہلا بھی تجارت کی ہے لوگوں نے وعدے کیتے ہیں رشتے ناطے کیتے ادوں بھی پیغمبر خدا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون آج مجبور کر دیے کہ نبوت تو پہلا کا ریکارڈ بھی ہونا چاہیے خدا نے اعلان کرایا کہ نبی دا خلق عظیم ہے سارے کو ثبوت ہونا چاہیے دعویٰ نہیں سانو وکھاؤنا چاہیے کہ رسول اللہ کی جنی دیر رات کی زندگی گزرتی کہڑا اخلاق آپ نے وہ مظاہرہ کیا صحابہ کرام کا جڑا تذکیہ کیتا کہ بگڑے لوگوں آپ نے درست کرتا وہ نمونہ ہونا چاہیے
اور قرآن مجید کے کئی ایسے مقامات جنہوں کا حل ہی کوئی نہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن جب اذان دی جائے، پوچھے کہڑے وقت اذان دینی؟ فجر ویلے دینی، زہر ویلے دینی، جمعہ دا دینی کہڑا؟ یہ بھی تو لوگوں نے پوچھنا پڑا جمعہ کینوں آندے؟ سات دن رہ گئے بھئی یہ تواتر نہیں دسنا، لوگ کہن گے دن جمعہ دا ورنہ ہفتہ بھی ہے اتوار ہے، تو کیوں ایسی بیوقوفی دیاں گلاں کر دے جے جنہاں دین سارا پک کر کے اڑ دے؟ بارود دی چنگاری ہے، رہنا ککھ نہیں۔ اذان اللہ دا اذا نودی للصلاۃ، دوجے تھاں میں نادیتم من الصلاۃ آندا، وہ کیڑی آواز ہوندی سی جڑا اللہ اینا ہی کہہ دیندا جب تم آواز دیتے ہو؟ آواز دسیا ہی کوئی نہیں کہ کداں دیندے سی مسلمان، یہ خود دسیاں گلاں بھی یہ چیزاں اللہ نے آخیا دسنیاں کریں یار مدینے چ ہو رہی ہیں، رسول اللہ نے اذان دسی ہے لوگ دیندے۔ تو قرآن پاک دے نال مخول نہ لوگ کرنا، کوئی اعتراض ہے شبہ پوچھ رہے ہیں، باقی کوئی نہیں کہندا کہ حدیث دیاں کتاباں قرآن دی طرح کسے عالم نے نہیں کیا، سب جان دے ایک دوجے تو سنی گل ہے، میں نے فلاں سے سنی فلاں سے، کدی سن بھی مغالطہ لگ گیا، کدی ایک ہی روایت کئی کتاباں پڑھیے مغالطہ حل ہو جاتا، انہوں یار یاد نہیں رہی، دوجے راوی نے گل جڑی کھولی، یہ طریق کھواؤندے وہ جمع کری دے، میری گل ہوں سن کے اینے بندے نے جانا جی کوئی سنو فرق پیندا جانا، اس تو کٹھا کری دا ہے کہ حضور دی یہ گل مختلف جگہ جڑی بیان ہوئی پتہ چل جاتا کہ اس بندے کو گل رہ گئی ہے یہ حل ہوگی۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع سے بیان فرمایا صحیح بخاری کی روایت کہ تین چیزاں نحوست ہیں، تین چیزاں نیس ہے، گھر کوڑا عورت۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو روان سنایا انہوں نے کہ ابو ہریرہ نے غلط نہیں کیا، جھوٹا کوئی نہیں مگر اللہ تے رحم کرے، گل ادھی لنگ چکی وہ جدو آیا اتنی گل گزر چکی تھی، حضور فرماتے تھے ویکھو یار موسیٰ علیہ السلام دی امت بنی اسرائیل انبیاء دی امت یا مرہ جا غلط عقیدے انہوں نے کر لیا کہ تین چیزاں منوس اے یہودیاں دا حضور سنا رہا تھی، یہ فکرہ سنیا کوئی اے دوجی کتاباں تو پتہ لگا، اس تو بہ جاؤ تانوں کوئی ناراض ہونے کی لوڑ نہیں، پچھلے ہی حل کر گیا ساریاں مشکلاں، تسی سروے کر دے اعتراض اتوں لے لیں دے کہ فلاں تے اعتراض حدیث سے آਉਂدا جڑا اگے حل کیتا انہوں نے علماء کچھ نہیں کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام نہاؤندے سی، حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ کو غسل لے گیا سی، ایک کوئی اج نویں گل سامنے آئی ویسی کمبی اس میں ہوئی ہے، اور ماں کے سامنے سارے سوال آیا بیان ہو چکا، انشاءاللہ بہت وقت کڈو کلی کلی نو حل کرو، مگر خدا دا نام منو، یہ ذخیرہ ایک موتیاں دا اینو برباد نہ کرو، ورنہ اسی قرآن مجید نو بھی سچیاں ثابت نہیں کر سکتے۔ تے حضور دی زندگی دا پھر ریکارڈ کرا جتنے قرآن دے دعوے ہے کہ آپ دا خلق عظیم سی، نبوت تو پہلا بھی آپ دی زندگی پاکیزہ، وہ کتنے ہے سارے کو؟ ہاں کتوں پھر انہوں وکھاؤنا؟ نہ یہ ظلم زیادتی کرو، قرآن مجید خود مجبور کردہ، وہ دا دعویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اور صحابہ دی سیرت جڑی انہوں محفوظ ہونا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ سورہ نساء چاہ جاتا کہ اگر خوف دا وقت ہے تو ایک ٹولہ آ کے پیچھے کھڑا ہو جائے، ایک جڑا دشمن کے مقابلے کھڑا رہے، جدوں سجدے کر لین تو چلے جان، ہوں قرآن کچھ بھی نہیں دستا، تو ایک رکعت پڑھ کے دو سجدے کر کے حضور تو بعد وہ پہلا دستہ چلا گیا، دوجا آ گیا، انہوں نے ایک ایک رکعت حضور کے پیچھے پڑھی، وہ جڑی ایک ایک رکعت انہوں نے رہی وہ کتنا پڑھنی ہے، کتنے پڑھنی؟ کچھ بیان نہیں، اتنے قرآن نے چھڑتا پہ کہ انہوں نے حضور نہ پڑھے کہ کی ہونا، کچھ بھی نہیں بیان، یہ سوائے سنن دے کون حل کروں گا؟ اس پاروں میں ابتدا عرض کرتا بے رب نے لکھی لکھائی کتاب جہاز کے ذریعے نہیں سٹ دیتی، سگوں لوگ من بھی نہیں دے کہ آسمانوں آئی ہے، فرمایا نہیں انسان کے ذریعے بھیجنی ہے، بشر کے ذریعے بھیجنی ہے، جڑا عمل کر کے جناب تشریح کر کے سمجھائے، ورنہ قرآن سے کھیل بن جاؤ گا، جدھر مرضی کو کھچ کے لے جاؤ گا۔ تو اللہ توفیق دے دین دے بارے اعتماد اللہ صرف نہ چھٹو، جڑے پیچھے گزر چکے محدث امام فقیہ بڑے بڑے نیک اور متقی سونا جانا دیتی حق تو نہیں ہٹے، انہوں دی تحقیقاں سب کچھ آ گیا، وہ نہیں پڑھی تو پڑھے نو پوچھ لو، انشاءاللہ کوئی اشکار اور شبہ نہیں رہ جانا کی ہدایت اللہ دے ہاتھ، اگر کوئی گمراہ مرنا چاہتا تو دا علاج کوئی نہیں۔ خطبے دے آغاز کی رسول اللہ پڑھ دے تھی، میں بھی پڑھیا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جنہوں اللہ ہدایت دینی وہ گمراہ نہیں کوئی کر سکتا، ومن یضلل فلا ہادی لہ، جنہیں پٹکنا ہی انہوں پھر ہدایت کوئی نہیں دے، جنہاں شوق ہی ہے میں گمراہ رہنا رہے پھر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا محمد علیہ وسلم اجمعین۔ پانی ذرا دے دیں، بسم اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ساریاں چیزاں جڑیاں سامنے آئیں انہاں دے بارے کچھ کہنے تو پہلا ایک اعلان
توجہ طلب ہے کہ تقریباً سال تو زیادہ عرصہ ہو گیا ایک شخص ایک بستی چ دو بچیاں کا باپ آیا اور انہیں آخیا مولانا میں زمینداراں نہ صرف کام کردا انہوں کا بھی مقروض ہے میرے پلے شاہ خدا دی کوئی نہیں اے بچیاں دی شادی کے میں آخیا یار تم انہوں کا کوئی کر جدو منگنی ہو جو تو ہوں موقع آ گیا تو اس آ کے آخیا مولانا میں ہوں اپنا کر دیتا تسی جو کر سکتے تو اج دا جمعہ رگڑا جمعہ سمجھو دو بچیاں جنہوں نے یہ جڑا تھی سمجھتے جی بہت تھوڑا بھی کیتا جائے تو جنہ چاہیے ہو بہت کامیاں نہ ہون دے برابر ہے تو اللہ توفیق دے دے کمی کوئی نہ چھڈو اج بھی دے کے جاؤ جنہوں لوگوں کو ایسے جیب تھوڑا بعد ہی بھیجو یہ دونوں جمعہ کوئی 50,000 دے قریب اگر ہو جائے دو بچیاں نہ ہی ہون دے برابر گل میں کی کیتا جائے کچھ نہ کوئی نک منہ رکھنا پیندا اللہ توفیق دے تو اس آدمی کو تسی ہن نا امید نہیں کرنا بڑی آس نہ غریب کئی مدت تو میرے دروازے سے بیٹھا سی اور انہیں آخیا میں ہن منگنیاں تے کرتیاں میں تھوڑے سامنے وہی آواز پہنچاتی ہے میرا اور تھوڑا ذمہ ہے جو اللہ دے بندے جی بچیاں بےعزت ہوتے گھر پہنچایا جائے میرے تھوڑی اجر کا باعث ہونا کام اللہ کرنے والا رب دے جتنے جو دینا اس سلسلے تعاون فرماؤ اللہ اجر دے اے گر گیا کوئی اے ہے کیا اچھا بھائی صاحب عمرے تو آئے تو انہوں نے کچھ اشعار بھی لکھے اللہ تعالیٰ نے انہوں ذوق دیتا تو کچھ لکھ دے رہی جن واللہ اس اعزاز کے قابل میں کہاں تھا یہ فضل ہے تیرا کہ مجھے تو نے بلایا واللہ اس اعزاز کے قابل میں کہاں تھا یہ فضل ہے تیرا کہ مجھے تو نے بلایا کیا اس طرح کے اشعار پڑھ کر رو لینا بہتر ہے کیوں عربی تو عام آدمی سمجھ نہیں سکتا بالکل ٹھیک ہے یہ عربی فارسی اردو کی کوئی پابندی نہیں جس طرح بھی رکت اور سوز تاری ہوئے بندے نو رونا آوے یہ سمجھو اللہ کا انعام ہے یہ ہم سوز و گدازت پہ کے مار کسی بھی بندے نو رون آ جائے اللہ دے دین پروں سمجھو اللہ دی طرف ایک بہت سنیا آیا انہوں تے رب نے وہ دل سے خیال پیدا کیتا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرمایا مکھی دے سر برابر بھی اگر تاری اکھاں تو کدی آنسو اللہ دے پاروں نکل گیا تے رب نے دوزخ حرام کرے مگر اللہ پاروں نکلے ہاں اللہ کو توفیق منگیا کرو اس طرح دے اشعار ہون یا نثر نظموں سب پڑھنے چاہیے ماہ اگست کا ماہ نامہ عفت قاری فقیر اللہ صاحب سے حاصل کریں اے خواتین دا رسالہ لے کے دیا کرو بچیاں نہیں پہنا لی تحفہ اگے ہوں ایران دے بمقام قرآن اکیڈمی سعید کرونی فیصل آباد ایک روزہ تربیتی ورکشاپ پروگرام انشاءاللہ بتاریخ 13 اگست 2007 عیسوی بعد نماز مغرب آغاز تلاوت قرآن حکیم درس قرآن بعنوان بندہ مومن کا پشت پناہ کون مدرس سید کفیل احمد ہاشمی صاحب بعد از نماز عشاء کھانا مذاکرہ تعلق اللہ کے ذرائع 14 اگست 2007 عیسوی بعد از نماز فجر اصلاح نماز ترجمہ و ترجمانی 7:50 تلاوت قرآن حکیم 8 بجے تا 9:30 بجے 8 بجے تا 9:30 بجے ابلیس کی مدرسہ شورا نظم علامہ اقبال یہ نظم اقبال کا امت کے نام ایک پیغام ہے اس کا مطالعہ مولانا محمد اسحاق صاحب فتاوی آن لائن والے کرائیں گے 14 اگست صبح 8 بجے تو 9:30 بجے تک پنجابی زبان سے ریکارڈ کرانا کہ ابلیس مجلس شورا اقبال نے کی پیغام دیتا اور مسلمانوں نے کی کرنا چاہیے 9:30 تک 10 بجے سوال و جواب 10 بجے تک 10:30 بجے وقفہ چائے 10:30 بجے تک 11:30 بجے تاغوتی نظام میں بندہ مومن کا کردار ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب صدر انجمن خدام القرآن فیصل آباد 11:30 تا 1 بجے شعور حیات مشکلات راہ آپس کی باتیں محمد اصغر صدیقی ناظم دعوت تنظیم اسلامی غربی پنجاب زیر انتظام تنظیم اسلامی فیصل آباد تنظیم اسلامی کی طرف ہو رہا سارا پروگرام 2 دن کا تمہیں سناتا کہ 14 اگست نو 8:30 تو 9:30 بجے تک میرا بیان ابلیس کی مجلس شورا پنجابی ہونا ریکارڈ بھی ہونا اور بعد سوال و جواب بھی ہے اللہ تعالیٰ تنظیم والے اور باقی جڑیاں تنظیمیں بھی دین کا کام کرنی انہوں کی مدد فرمائے اپنی جگہ سب لوگوں نے اس بارے کوشاں ہونا چاہیے کہ اللہ دے رسول دا دین سب کو امانت ہے یہ غریب اور بے کس نہیں ہونا چاہیے تکے نہ کھانا پے میرے پنڈ چی
پیر صاحب سی فوت ہو گئے، مگر انہاں پیراں چ نہیں سی، پیراں میں رحمت اللہ علیہ نیک سی، نمازی سی، اس زمانے سپیکر ہی نہیں سی، مگر آواز انہاں دی بڑی سی، قد بڑا سی، خون ہوندا سی، جدوں آنا پھر چوکیدار نے گلیاں چ اعلان کرنا بھی کماراں دے پیر آئے تے پنڈ سارا کٹھا ہو جانا، آواز گونجنی، بہت سونا حلیہ سی انہاں دا، نمازی سی نیک۔ تو اے شعر ہوندا جے تک میرے ذہن تے پیر احمد رحمت اللہ علیہ نے پڑھنا، حال یہ ہوئی ہے دین نبی دا واں غریباں تے در در تکے کھاوے، دین نبی دا واں غریباں در در تکے کھاوے، کتھوں لباں عمر بہادر جڑا باں پھڑ بٹھڑا، بے کس ہو چکا، سارے اپنے گھراں غریب ہو چکا، بچے بچیاں دین تو باغی ہو گئے، مگر سارے لوگ اپنے جھگڑیاں مناظریاں پے، کوئی نہیں سوچتا بھی اس دین دی حمایت لی کو اٹھو، اور گلاں تو کی لینا جدو اللہ دے رسول نوں جدو اطلاع ملتی ہے کہ اللہ دے پیغمبر تیرے بعد تے دین کن دیتی سمجھ درود شریف دا آپ تے پھر کی سندا، یہ میرے لیے درود پڑھتے پھرتے جنہاں دے اپنے گھراں محلے دین جڑا مظلوم اور غریب ہے، تو خدا دا نام منو، جتھے کوئی ایسا پروگرام ہوئے وقت کر لیا کرو، ورنہ وقت ایک دن نکلی آنا، موت آ جانی، ٹھنڈے پیر آ جانے، اس تو آواز آوے بیاو یار گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کٹھے ہو کے کوئی خدا دے دین دی گل سن لو کہ اینوں مقدم جانا کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد۔ ایک دوسرا اعلان بھی یہ شفیق صاحب نے یاد کرایا، پروگرام ہے نا جناب بہت آ گیا، یہ 14 ہے نا اگست دا، ایک 12 اگست دا اے دار ارکم جڑا سخاوت صاحب دا جتھے پروفیسر قاسمی صاحب ہے اتھے 100 سی ہے، ہر 100 سی جڑا اتھے دار ارکم، یہ 12 تو 1 بجے تک اتھے بیان ہے میرا، ہماری عبادات، ہماری عبادات جڑیاں نے یہ انشاءاللہ بیان ہوگا، ریکارڈ ہو جائے گا، مگر جڑا سننا ہوندا نہ فائدہ ہوا ہے، گلاں بات نہیں پڑھنا پتہ لگتا، ہماری عبادات کہ اللہ نے عبادتاں کی ہے اور کس طرح ہونی چاہیے، اللہ موقع دے تو اتنے پہنچ، جتنا بھی کروں ناز مقدر پہ وہ کم ہے کہ سرکار نے اپنا مجھے مہمان بنایا، اللہ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ ایسا نصیب کرے۔ ذوالحجہ محرم ذوالقعدہ میں روزے رکھنے کی فضیلت ہے، کیا رجب میں بھی روزوں کی فضیلت ہے؟ بس وہ فضیلت اپنی جگہ کہ جڑے حرام مہینے نہ چارے انہاں جو روزے رکھنے دوسرے مہینے نہ افضل ہے، مگر یہ رجب دا خصوصی جڑا نا بیان کے وچ آیا یہ کوئی شے نہیں، انہاں تو کوئی حدیث ثابت نہیں۔ ہے کہ حج پر جانے والوں کے لیے 1,10,000 مکہ کی رہائش کے علاوہ سب سہولیات، 1,50,000 مکہ کی رہائش کے ساتھ سب سہولیات، رابطہ کے لیے شفیق صاحب اے اعلان ہویا، کیونکہ خرچہ بہت بڑھ گیا نا، مگر وہ اپنے ہی ساتھی ہے، انہوں نے کہا کہ جڑے حج سے جانا چاہتے ہیں اگر مکہ کی رہائش اپنی رکھنا چاہتے تو 1,10,000 انشاءاللہ سب سہولتیں مل گئی، اور اگر اس نال رہائش بھی 1,50,000 شفیق صاحب نال اس بارے تسی رابطہ قائم کر سکتے، اللہ نصیب کرے، درخواستاں ہو رہی ہیں، اللہ لے جائے سب، وقت کا کوئی پتہ نہیں، جلدی کرنی چاہیے، اس تو محروم نہ کوئی آدمی رہ جائے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وذریتہ واہل بیتہ وصحابہ وبارک وسلم، اللہم اغفر